جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے۔ میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا؟ میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں۔ جس حال کے وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے، ان باتوں کو یاد کر کے میرا دل بھر آتا ہے کہ میں کس طرح بھیڑ یعنی عید منانے والی جماعت کے ہمراہ خوشی اور حمد کرتا ہوا ان کو خدا کے گھر میں لے جاتا تھا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، اس لیے میں تجھے یردن کی سرزمین سے اور ہرمون اور کوہ مسفار پر سے یاد کرتا ہوں۔ تیری آبشاروں کی آواز سے گہراؤ گہراؤ کو پکارتا ہے۔ تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں، تو بھی دن کو خداوند اپنی شفقت دکھائے گا اور رات کو میں اس کا گیت گاؤں گا۔ بلکہ اپنی حیات کے خدا سے دعا کروں گا۔ میں خدا سے جو میری چٹان ہے کہوں گا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ میرے مخالفوں کی ملامت گویا میری ہڈیوں میں تلوار ہے، کیونکہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے؟ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے خدا، میرا انصاف کر اور بے دین قوم کے مقابلے میں میری وکالت کر، اور دغاباز اور بے انصاف آدمی سے مجھے چھڑا، کیونکہ تو ہی میری قوت کا خدا ہے۔ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا؟ میں دشمن کے ظلم کے سبب سے کیوں ماتم کرتا پھرتا ہوں؟ اپنے نور اور اپنی سچائی کو بھیج، وہی میری راہبری کریں۔ وہی مجھ کو تیرے کوہ مقدس اور تیرے مسکنوں تک پہنچائیں۔ تب میں خدا کے مذبح کے پاس جاؤں گا، خدا کے حضور جو میری کمال خوشی ہے۔ اے خدا، میرے خدا، میں ستار بجا کر تیری ستائش کروں گا۔ اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے؟ تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میں پھر اس کی ستائش کروں گا۔ اے خدا، ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا کہ تو نے ان کے دنوں اور قدیم زمانے میں کیا کیا کام کیے۔ تو نے قوموں کو اپنے ہاتھ سے نکال دیا اور ان کو بسایا۔ تو نے امتوں کو تباہ کیا اور ان کو چاروں طرف پھیلایا، کیونکہ نہ تو یہ اپنی تلوار سے اس ملک پر قابض ہوئے اور نہ ان کے بازو نے ان کو بچایا، بلکہ تیرے داہنے ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی، کیونکہ تو ان سے خوشنود تھا۔ اے خدا، تو میرا بادشاہ ہے، یعقوب کے حق میں نجات کا حکم صادر فرما۔ تیری بدولت ہم اپنے مخالفوں کو گرا دیں گے، تیرے نام سے ہم اپنے خلاف اٹھنے والوں کو پامال کریں گے، کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے
اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن تو نے تو اب ہم کو ترک کر دیا اور ہم کو رسوا کیا اور ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا۔ تو ہم کو مخالف کے آگے پسپا کرتا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والے لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو نے ہم کو ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند کر دیا اور قوموں کے درمیان ہم کو پراگندہ کیا۔ تو نے اپنے لوگوں کو مفت بیچ ڈالتا ہے اور ان کی قیمت سے تیری دولت نہیں بڑھتی۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث بناتا ہے۔ تو ہم کو قوموں کے درمیان ضرب المثل اور امتوں میں سر ہلانے کا باعث ٹھہراتا ہے۔ میری رسوائی دن بھر میں میرے سامنے رہتی ہے اور میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی۔ ملامت کرنے والے اور کفر بکنے والے کی باتوں کے سبب سے اور مخالف اور انتقام لینے والے کے باعث یہ سب کچھ ہم پر بیتا، تو بھی ہم تجھ کو نہیں بھولے، نہ تیرے عہد سے بے وفائی کی، نہ ہمارے دل برگشتہ ہوئے، نہ ہمارے قدیم قدم تیری راہ سے مڑے۔ جو تو نے ہم کو گیدڑوں کی جگہ میں خوب کچلا اور موت کے سائے میں ہم کو چھپایا۔ اگر ہم اپنے خدا کے نام کو بھولے یا ہم نے کسی اجنبی معبود کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوں تو کیا خدا اسے دریافت نہ کر لے گا؟ کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ بلکہ ہم تو دن بھر تیری ہی خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں۔ اے خداوند، جاگ، تو کیوں سوتا ہے؟ اٹھ، ہمیشہ کے لیے ہم کو ترک نہ کر۔ تو اپنا منہ کیوں چھپاتا ہے اور ہماری مصیبت اور مظلومی کو بھولتا ہے؟ کیوں ہماری جان خاک میں مل گئی اور ہمارا جسم مٹی ہو گیا؟ ہماری مدد کے لیے اٹھ اور اپنی شفقت کی خاطر ہمارا فدیہ دے۔ آمین۔